حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا جو بہت گنہگار تھا اور اکثر لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے چند لوگ آ کر شکایت کرنے لگے کہ اے نبی اللہ، یہ آدمی ہمیں پریشان کرتا ہے، یہ ہمارے بچوں کو ستاتا ہے، یہ ہمارے عورتوں کو بھی ستاتا ہے اور ہمارے معاشرے کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ تو ایک پنچایت بٹھائی گئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو بستی سے باہر کر دیا جائے تو ہمارے معاشرے کے حالات سدھر جائیں گے۔ جب وہ آدمی کو، وہ شخص کو بستی کے باہر ہکال دیا گیا، باہر کر دیا گیا، تو وہ آدمی جب بستی کے باہر ہو گیا تو اس کے گھر والے بھی اس سے بیزار ہو گئے تھے، اس کے معاشرے والے اس سے پریشان تھے۔ تو اس کے دل میں ایک ندامت آئی اور اس کا دل نادم ہوتے ہوئے اندر سے وہ ٹوٹ گیا، اندر سے اپنے ماحول کو بکھرتا ہوا دیکھا تو ایک غار میں گیا اور آہ کرتے ہوئے پکارنے لگا، پروردگار عالم سے کہتا ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لیا بلکہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے موسیٰ کے پروردگار، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اتنا گنہگار ہوں کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے پریشان ہیں، میرے بستی والے مجھ سے پریشان ہیں، حتیٰ کہ تیرے نبی موسیٰ بھی مجھ سے پریشان تھے۔ اب میں کسی کا نہیں ہوں، میں بے گھر ہو گیا، بے سر و سامان ہو گیا، اب میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو کو جاری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے موسیٰ کے پروردگار، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، اگر میں مر گیا تو تو کبھی مجھے تیری جہنم میں نہیں ڈالنا، میرے گناہوں کو اور میرے سیاہ کاریوں کو دیکھ کر تو کبھی اپنی جہنم میں مجھے نہیں ڈالنا، اس واسطے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، تیری جہنم بھی مجھ سے خراب ہو جائے گی، تیری جہنم بھی مجھ سے بیزار ہو جائے گی۔ اگر تو میری ان باتوں کو سن کر مجھے جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے تو تیری جنت میں بھی مجھے نہیں ڈالنا، اس واسطے کہ تیری جنت مجھ سے گندی ہو جائے گی، مجھ سے خراب ہو جائے گی۔ اگر تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، میں تو تیری بارگاہ میں توبہ کو لایا ہوں، اب تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے تو میری ایک چھوٹی سی سفارش ہے، وہ سفارش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے تیرے کلیم موسیٰ کو میرے پاس بھیجانا۔ یہ کہتا ہوا آہ اور سسکیاں لیتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، فلاں غار میں میرا ولی انتقال کر گیا، میرا ولی مر گیا ہے، تمہاری قوم میں یہ اعلان کر دو کہ جو شخص اس کے جنازے میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے دوڑتے اپنے امتیوں کے پاس گئے اور یہ مجدہ سنا دیے کہ فلاں غار میں اللہ کا ولی انتقال کر گیا ہے، ان کی جنازے میں جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کی بخشش فرما دے گا۔ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے، ساری قوم کو موسیٰ علیہ السلام وہ غار کے پاس لے گئے۔ جب غار کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہی آدمی ہے جس سے بیزار ہو کے انہوں نے بستی سے اسے نکال دیا تھا۔ پریشان ہوئے، بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کوہنی مار کر پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غلط جگہ کا پتہ دے دیا، یہ وہی آدمی ہے جس کو ہم نے
बस्ती से निकाल दिया था। ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, जिनाकार है, शराबी है, हर तरह से इसके पास गंदगी है, ये अल्लाह का वली कैसे बन गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी थोड़ी तशवीश हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने इसी जगह का पता दिया और इसी बंदे का पता दिया। सारे लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ लिए। फिर अल्लाह तबारक व ताला के पास फिर मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, कोहे तूर पर चढ़ते हैं और पूछते हैं कि ऐ बारी ताला, मुझे ये मामला समझ में नहीं आया कि वो तो गुनहगार था, वो तो सियाहकार था, हम उससे परेशान होकर बस्ती से निकाल दिए थे। तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मूसा, मरते वक्त उसके आखिरी अल्फाज जो थे उसमें से एक बात मुझे पसंद आ गई, उस वास्ते मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी, उसके साथ जनाजे में रहने वालों की भी मैंने मगफिरत फरमा दी। वो बात क्या है? वो बात ये है कि उसने आह और सिसकियां भरते हुए ये बात कही कि ऐ अल्लाह, तू तेरी जन्नत में भी मुझे डालेगा तो तेरी जन्नत मुझसे खराब हो जाएगी। यकीन जान ले मूसा, मैं उसको जन्नत में डालने वाला।